شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا ان اللہ لا يحب کل مختار فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا۔ یقین مان، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اطراء کرنا چل۔ کسی تکبر والے شیخی خور کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یہاں تک کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور صرف ایک چیز یہ کہ اگر وہ شرک کے بارے میں کوئی بات کہیں تو اس کو نہیں ماننا ہے۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور اگر دنیا کے معاملے میں وہ کہیں معروف چیزوں کے سلسلے میں تو ان کی بات ماننا ہے۔ اور ایک ضابطہ بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ کسی بھی رتبے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ واولی الامر منکم، اور تم میں جو تمہارے امیر ہیں، منکم فإن تنازعتم، اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔ اختلاف کس سے ہوگا؟ اللہ سے تو اختلاف ہو نہیں سکتا، رسول سے اختلاف ہو نہیں سکتا، پھر کس سے ہوگا؟ امیر سے۔ جب امیر سے اختلاف ہوگا تو فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تو لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اس لیے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹے تو جو اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو، یعنی قرآن کی کوئی بات یا حدیث آ جائے تو اس کو آمنا صدقنا کہہ کر کے مان لینا چاہیے۔ تو یہ چیز بیان کرنے کے بعد آدمی جہاں بھی رہے، جو بھی نیکی یا گناہ کا کام کرے گا، رب العالمین سب قیامت کے روز لے آئے گا۔ یہ تصور جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آدمی محتاط، متقی، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا۔ اب یہاں سے عمل کا سلسلہ، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے اوپر عاقل بالغ اگر ہے تو اس کے اوپر ہر صورت میں نماز فرض ہے۔ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں۔ اگر ہم کو پانی میسر ہے تو غسل اور وضو کریں، پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر کر کے نماز پڑھیں۔ اگر ہم میدان جنگ میں ہیں تو باقاعدہ قرآن کے اندر پوری تفصیل ہے صلاۃ الخوف، کیسے نماز ادا کرنا ہے۔ اگر حالت سفر میں ہے تو قصر ہے، یعنی ظہر کی 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ عصر کا بھی یہی معاملہ ہے، مغرب کی 3 پڑھنا ہے اور عشاء میں 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ کم ہو جائے گی لیکن اسے پڑھنا بہرحال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور اگر 10 سال کا ہو جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کی طرف تم کو جاتا دکھائی دے 5 وقت تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتا ہے تو قیامت کے روز جب اندھیرا ہوگا تو ایک نور اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا، اس نور کی روشنی میں وہ چلے گا قیامت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں عذاب اگر پیروں کی طرف سے آئے گا تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے روکے گا، یعنی اس عذاب کو روکے گا۔ وہ پیٹ کی طرف سے آئے گا تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ روکے گا،
سر کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو سورہ ملک کی تلاوت رات کے سوتے وقت اگر کوئی معمول بنائے تو انشاءاللہ عذاب قبر سے دفاع کا سبب رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں دل اٹکا رہے، لگا رہے، یعنی ابھی میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز پڑھنا ہے، مغرب کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے، تو اسے جنت کی بشارت دو۔ نماز جو ہے برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ گل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی شخص کہ اگر گھر کے سامنے نہر ہے اور وہ اس میں روزانہ 5 وقت غسل کرتا ہے تو کیسے اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہ جائے گا، ایسے ہی صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کے اللہ تعالیٰ کفالت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے جو ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے تو دنیا بنانے سے پہلے تمام لوگوں کی تقدیر لکھ دی، اور ایک تقدیر یہ ہے کہ وہاں سے وہ آسمان پر نازل ہوتی ہے لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات میں۔ اب یہ سال بھر کی تقدیر رہتی ہے کہ سال بھر میں کیا ہونا ہے، اور ہفتے کا جو معاملہ ہے تو پیر سے پیر تک کے اللہ رب العالمین کیا فیصلہ کرنا ہے یہ فرشتوں کو اس کا علم دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے 24 گھنٹے کا معاملہ، عصر کی نماز کے لیے جب آدمی مسجد جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تبدیل ہوتے ہیں، یعنی اب وہ لوگ اوپر چڑھتے ہیں آسمان کی طرف اور دوسرے فرشتے متعین کیے جاتے ہیں۔ تو ان فرشتوں سے رب العالمین سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا؟ تو کہتے ہیں رب العالمین جب ہم گئے تو وہ تیرے ذکر، تیری عبادت، تیری نماز، تیرے لیے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم لوٹے تو ان کو اسی حالت میں پایا ہم نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد ہے عصر کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا منافق پر بہت بھاری پڑتی ہے عصر کی نماز، اس کی بڑی حفاظت کی تاکید کی ہے۔ بے شمار فوائد ہیں نماز کے، بے شمار فائدے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، حضرت لقمان کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو نماز قائم رکھنا، نماز کی پابندی کروانا چاہیے، سنن اور نوافل تک کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص، ام حبیبہ، کہ جو شخص 12 سنن رواتب کا اہتمام کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ وہ 12 سنن رواتب کیا ہے جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں؟ فجر کی 2، ظہر میں ظہر کی نماز جماعت سے پہلے 4 اور جماعت کے بعد 2، 6، اور مغرب کی نماز کے بعد 2، عشاء کی نماز کے بعد 2، ٹوٹل ہوئی 12۔ 6 رکعتیں دن میں پڑھنا ہے اور 6 رکعتیں رات میں، یعنی ظہر میں 6 رکعت پڑھنا ہے اور فجر کی 2، مغرب میں 2 اور عشاء میں 2، ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں۔ اس کا جو شخص اہتمام کرے گا، وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ نوافل اور دیگر نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کیا کرتے، اس سے ماحول بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کبھی کبھی اللہ سے مدد مانگ کے، دعا مانگ کے تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب موقع رہے مسجد میں تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی وفات کی خبر لوگوں نے دی، آپ سواری سے اترے اور ایک طویل نماز پڑھی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا اے ایمان والو مدد لو نماز سے اور صبر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز اگر بارش سے پہلے جو بجلی کڑکتی تو آپ فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے۔ سورج میں گرہن لگا، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ چاند میں گرہن لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز استسقاء پڑھنے کا حکم دیا۔ خوشی کا موقع رہا، عید اور بقرعید کی 2 رکعت نماز ہے۔ میت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجنائز کا حکم دیا ہے۔ ہر مرحلے پر مومن کے لیے نماز کے جو احکامات ہیں تو اس کی بڑی پابندی کرنا چاہیے۔
اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، وامر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور لوگوں کو اچھی بات بتانا۔ دعوت اللہ کا یہ جو کام ہے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہمارے جتنے متعلقین ہیں ان لوگوں کو اچھائی اور خیر کی دعوت دینا، اچھی باتیں بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے ماں باپ کے بارے میں، جو ہمارے متعلقین ہیں، ہمارے دوست و احباب کے بارے میں۔ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، ان کو نماز کا کبھی نہیں بول رہے ہیں۔ اگر وہ ہمارے سامنے گالی بک رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم ان کو روک نہیں رہے ہیں۔ کوئی برا کام کر رہے ہیں، ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، ہم بھلائی کا حکم دینا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ عبادت کی طرف ان کو راغب کرنا، نیک کام کرنے کے لیے ان کو بتانا، بیان کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں نصیحت کرو۔ نصیحت آدمی کے لیے خود فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ آدمی جب کسی کو نصیحت کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو خود بھی عمل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہیں جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے؟ اس لیے آدمی کو پہلے باعمل ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، جب سب لوگ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینے لگیں گے تو کیسا سماج اور معاشرہ بنے گا، کیسے افراد تعمیر ہوں گے۔ معاشرے کے اندر لوگ خیر کی دعوت دینے والے رہیں گے تو آدمی برائی اور گناہ نہیں کرے گا۔ جس معاشرے کے اندر مجرمین کو قبول کر لیا جاتا ہے، گنہگاروں کو قبول کر لیا جاتا ہے، اچھائی اور خیر کا کام نہیں کیا جاتا ہے، وہاں برائیاں پروان چڑھتی ہے، وہاں برائیاں آگے بڑھتی ہے۔ اور دعوت اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ دینے کا عمل ختم کرو گے تو لینا شروع کر دو گے۔ آج دیکھیے آپ، مسلمانوں نے دعوت اللہ کے معاملے کو کمزور کیا۔ بہت ساری چیزیں آج ہمارے یہاں غیر مسلموں کی رائج ہیں، گفتگو میں، زبان میں، خوشی غم، مختلف مواقع پر۔ اب ہمارے یہاں یہ بچوں کی ولادت پر جو منایا جا رہا ہے، یہ کس لیے منا رہے ہیں لوگ؟ بہت ساری چیزیں آدمی قبول کر لیتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے کچھ دیہاتوں میں اگر آپ جائیں گے تو بالکل غیر مسلموں کی طرح پیپر کی ٹہنیاں تک کے گھروں کے دروازے پر باندھتے ہیں۔ وہ لیمو اور لوہا ہاتھ میں لیے رہتے ہیں کہ بھائی شیطان حفاظت فرماتا ہے۔ نکلنے کے ٹائم جو انڈا پھوڑنا ہے، یہ سب غیر مسلموں سے آیا ہوا ہے۔ ہنڈے کی رسم جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، لیکن غیر مسلموں کے یہاں سے آیا۔ بعض علاقوں میں بیٹیوں کو ترکہ ہی نہیں دیا جاتا ہے، یہ بھی غیر مسلموں میں سے آیا۔ حتیٰ کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو زبان و ادب میں بھی یہ چیز ملے گی کہ جب آدمی دینے کا عمل ختم کرتا ہے تو لینا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دیوی دیوتا کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں محبت کی دیوی اس سے روٹ گئی، یہ وہی ہے۔ تو اوامر بالمعروف، جب لوگوں کو ہم بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے تو ہمارا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی دی ہے، کنتم خیر امہ، تم کو بہترین امت بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ تو ہم بہترین لوگ بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو بھی پائیں گے، اور اپنے متعلقین اور اپنے قریبی لوگوں کے خیر خواہ بھی رہیں گے۔ کیونکہ آدمی سب سے بڑی خیر خواہی کسی آدمی کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ برائی اور گناہ کے کام کر رہا ہے، عذاب کے، اللہ کے غضب کے نازل ہونے کے، تو اس کو اللہ کے غضب اور عذاب سے بچائے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیے، کبھی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بچہ جا رہا ہو اور آگ کا کوئی ٹکڑا کسی نے روڈ پر پھینک دیا ہو۔ اب بچہ بے خیالی میں گزر رہا ہے، معصوم بچہ ہے، پیروں میں چپل نہیں، اگر وہ اس کے اوپر پیر رکھنے والا رہے گا تو کتنی تیزی کے ساتھ آدمی لپک کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا واقعی ایسے خیر خواہ ہیں کہ جہنم کی طرف اگر وہ جا رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اتنی ہی تیزی کے ساتھ کوشش کریں اور جنت کے راستے پر اس کو آگے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ نیک بنائیں؟ تأمرون بالمعروف، ہماری خیر خواہی ہے کہ معروف کا حکم دے میں ہر وقت اپنے ساتھ اس کو مسجد لے کر جائیں۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو مسجد لے کر جاتے تھے، صحابیات لے جاتے تھے گھروں میں، اسی لیے نوافل کا اہتمام کرتے تھے کہ بچے نماز پڑھتے ہوئے انہیں دیکھیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے نقالی کرنے کی، نقل کرنے کی، جو کام بڑے کرتے ہیں اس کی نقل و بچے کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس لیے اپنی نماز کو بہت
سجا سنوار کر کے پڑھتا ہوں کہ میرا چھوٹا بچہ مجھ کو بہت غور سے دیکھتا ہے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنکَر، لوگوں کو برائی سے روکنا بہت اہم چیز ہے یہ۔ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس سے روکنا۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں سے آدمی بے تعلق ہو گیا ہے۔ اگر ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، اس سے نہیں روکتے ہیں اس کو۔ اگر ایک آدمی کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، ہمارے گلی میں ہمارے تعلق میں ہے، ہم اس کو سمجھائیں کہ یہاں پہ تو مار لے گا، لیکن مرنے کے بعد کیا ہو؟ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو تنگ کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ اگر پڑوسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو ہم کو اس کا روکنا چاہیے کہ یہ چیزیں تیری آخرت تباہ کر دیں گی۔ بہترین شخص وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی خوش ہو، وہ بدترین شخص ہے جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہے۔ اللہ کے نبی نے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جبرائیل نے اتنے حقوق بیان کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ترکے میں پڑوسی کا حصہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے یہاں سالن بنا اور پڑوسی بھوکا سو جائے گا تو اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اسی لیے اپنے سالن میں پانی بنا کے شوربہ بڑھا کے اس کو تھوڑا پتلا کر لو، لیکن اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے دوستوں کا اچھا مشورہ دے گے۔ اچھا اگر برائی کے راستے پر ہے اس کو روکنا، انا ونہا عن المنکر، منکرات سے روکنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی برائی دیکھو سماج اور معاشرے کے اندر تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اب یہ ہاتھ سے جو روکنا ہے اس کی الگ الگ پوزیشن ہے۔ گھر میں اندر آدمی ہاتھ سے روک سکتا ہے، بچہ اس کا ماتحت ہے، جہاں اس کو لگتا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اس کے اندر اور اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا تو وہاں ہاتھ سے روکنا۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنا، نرمی کے ساتھ کہنا کہ بھائی یہ غلط کام ہے، تیرا غلط کام کر رہا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ شروع ہو گیا کہ ہم ہاتھ سے اور زبان سے برائی سے روکنے لگے لوگوں کو، تو کم سے کم برائی کرنے والے کو یہ احساس ہوگا کہ میں برا ہوں، میرے اندر خرابی اور خامی ہے۔ اب ایک آدمی برائی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ تو برائی میں ڈوبا ہوا ہے، جیسے مثلاً بہت ساری لائنیں ہیں اسکولوں میں دیکھیے، رشوت ڈونیشن کے نام پر لی جا رہی ہے۔ ان کو روکنے والا، بتانے والا کہ یہ حرام ہے جو رشوت لی جا رہی ہے، زائد پیسہ ٹیچر کے اپروول کے جو اخراجات ہیں اس کے علاوہ جو لیا جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی سیاست میں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کمیشن کھا رہا ہے، سب کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بڑا قابل احترام بنا ہوا ہے وہ شخص، حالانکہ اس کی کمائی کا معاملہ سب کو معلوم ہے، چائے پی رہے ہیں آدمی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے دعوتیں کھا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ ہم کم سے کم زبان سے بولیں تو کہ یہ جو تیری کمائی ہے درست نہیں ہے، یہ جو تیرا مال ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی نے کہا دل میں برا جاننا۔ دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ آئینہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ہم کو ناپسند ہے، جیسے گالی گلوچ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، برائی کے کام میں ڈوبا ہوا ہے، اب وہ ہمارے پاس آیا تو ہم ان کو خوب عزت اور احترام دے رہے ہیں، اکرام دے رہے ہیں، خوشی خوشی مل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر دل میں برا جانے تو چہرہ تو بگڑا رہنا چاہیے نا۔ کسی سے اگر نفرت ہوتی ہے تو اگر سامنے آیا تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، لیکن ہم خوشدلی کے ساتھ بڑا آدمی ہے، بڑا مال والا ہے، بڑی صورت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑا اختیار ہے، بڑی پکڑ ہے، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ضروری چیز ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں بنیادی، ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، نمازوں کی پابندی، دوسرا بھلائی کا حکم دینا، دعوت اللہ کا فریضہ ادا کرنا، برائی سے روکنا، زبان سے، ہاتھ سے، نہیں تو دل میں، اور اگر یہ بھی نہیں کیا تو من حبۃ خردل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جب یہ کام کریں گے تو اس کام کو کرنے کا معاملہ کیسا، اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا۔ ہر کام میں صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی پر ہم کو کوئی تکلیف اگر ہوتی ہے تو جزا پزا نہیں کرنا، گرا چکوا نہیں کرنا، نیکی پر ڈٹے رہنا، اس نیکی پر ڈٹے رہنا، اور اس نیکی کو چھوڑنا نہیں، مسلسل کرتے رہنا۔ یہ جو چیزیں ہیں، اب نماز سے شروع کرا جائے، ضبط کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ اس میں فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی ہے،
اب مقابلہ رہتا ہے نیند سے. اب نیند بولتی ہے رک جا. ہم واقعی ڈٹ گئے کیا نیکی پر؟ واقعی ڈٹ گئے. استقامت آئی، صبر ہے ہمارے اندر. بہت بڑا کام ہے. نماز سے روک لی، دوستوں کے پاس جانا ہے، نماز سے رک گئے. کوئی اور مصروفیت ہے، اس کو ٹال کر بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے چھوڑ دیا مختلف انداز میں. تو نیکی پر ڈٹے رہنا، بھلائی کا حکم دینا. کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اس کو ہم نہیں بول رہے ہیں اگرچہ کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر تعلق مینٹین کرنا ہے ہم کو، یہ ناراض نہ ہو جائیں. بڑا آدمی ہے، خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے تباہ اور برباد ہوئے کہ ان کے بڑے جب جرائم اور غلطیاں کرتے تھے تو ان کو ٹوکتے نہیں تھے، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے. جرم اور گناہ کا کام قابل نفرت ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت کرے، اور نیکی اور خیر کا کام احترام کے لائق ہے، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا آدمی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کالی دبلی پتلی عورت، صبر بہت زیادہ جگہ آتا ہے. دیکھو یہاں پر بھی اس میں صبر کی بحث آئے گی. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہاں بڑی ضرورت پڑتی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ وہ کالی دبلی پتلی عورت جا رہی ہے، عبداللہ ابن عباس، وہ جنتی ہے. اللہ کے نبی نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی. لوگوں نے جب دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو مرگی کی بیماری تھی، اور جب اس کے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا تو اس کا کپڑا کھل جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھ کو اس بیماری سے نجات دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اس پر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں جنت تو نہیں چھوڑنا چاہتی. کیسی مومنہ خاتون تھی. آپ صرف اتنا میرے لیے دعا کیجئے کہ میری شرمگاہ نہ کھلے، یعنی کپڑا نہ کھلے میرا. تو کہتے ہیں اس کے بعد جب مرگی کا دورہ پڑتا تھا اس کا کپڑا کبھی نہیں ہٹا، کھلا نہیں کبھی کپڑا اس کا، یعنی بالکل برابر جیسے نارمل آدمی کا رہتا ہے ویسا. یہاں پر دیکھیے ہمارے یہاں پر اگر بیماری آئی گلا شکوہ کرنے لگے، عقیدے کی خرابی آ گئی، معاشی اعتبار سے ہم کمزور ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مولانا کل تک سونے مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا ہو جاتی تھی، آج سونے کا ہاتھ لگا مٹی ہو جاتی. کچھ کسی نے کر دیا ہے، عقیدہ خراب کر لیا. اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے اولاد کا دینے والا. کسی کو صرف لڑکا دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکی، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں. صبر کرنا ہے ہر معاملے میں، صبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، معاشی تنگی بھی آ سکتی ہے، وَالْأَنفُسِ، ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی رخصت ہو. مگر پھر کیا کہا اللہ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، کیونکہ ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ جو صبر ہے یہ بہت عظیم اور بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک مقام پر سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ بڑے عظیم عظمت والے مضبوط لوگ جو ہے وہی کر پاتے ہیں. تو یہ جب امور ہم انجام دینے جائیں گے تو اس میں صبر کی استقامت بڑی ضرورت پڑے گی. وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، زمین پر اترا کر نہ چل. کسی تکبر والے شیخی کور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. عبادت، سماجی ذمہ داریاں. اب سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کیسے رہنا ہے لوگوں کو، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ بھلا. آدمی چہرہ بناتا ہے، کسی کا چہرہ بگاڑتا ہے، کہیں کچھ اور تیور ہو جاتے ہیں اس کے، تو تیور بالکل نارمل رکھنا ہے. اور زمین پر آدمی اٹھلا کر کے ایسے چلتا ہے کہ بس میں ہوں، اور یہ بڑا خطرناک تکبر. اللہ رب العالمین کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی ازار یعنی کپڑا تکبر کی بنیاد پر لٹکائے،
اللہ رب العالمین اسے عذاب میں داخل کرے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. تکبر جو ہے اس کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کیونکہ انسان عیب زدہ ہے. وہ اپنے پیٹ میں غراضت لے کر چلتا ہے، مرنے کے بعد دوسرے تیسرے دن سڑنے لگتا ہے. آدمی کس بات پر تکبر کر رہا ہے؟ جب اس دنیا میں آیا تو اپنے ہاتھ سے پیشاب پاخانہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کپڑے میں کر دیا کرتا تھا. اور جب اس دنیا سے جائے گا تو لوگ کپڑے اتار کر غسل دیں گے، خود نہا بھی نہیں پائے گا. کس بات کا تکبر ہے؟ اس کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، ساری نعمتیں اللہ کی. تکبر کس بات کا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو کہا گیا کہ تکبر نہ کر، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ، اپنے آپ کو کچھ خاص مت سمجھ، اور اس کی بنیاد پر لوگوں کے اندر گھمنڈ نہ کر. لوگوں کے درمیان تواضع، ان کے سارے کے ساتھ رہو، تواضع کے ساتھ. زمین پر اترا کر نہ چل. کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اب یہ الگ الگ ٹائپ کا آتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا رہتا ہے شیطان ایسے معاملات میں آدمی کو الجھاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا رہتا ہے نیکی کا بھی تکبر ہو جاتا ہے. تقوی کا استکبار جس کو کہتے ہیں. یعنی بعض لوگ اگر تھوڑا سا دیندار ہو جاتے ہیں، 5 وقتوں کے نمازی ہو جاتے ہیں، ذرا سا چہرہ وغیرہ رکھ لیا اور عبادت گزار ہو گئے، تو وہ دوسروں کو تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تول رہے ہیں کہ تو. یہ نیکی کا استکبار ہے، تکبر ہے. یہی ہوا تھا اس کو، ابلیس کو. رات دن سجدے میں پڑا رہتا تھا، اور اللہ نے کہا کہ سجدہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو. تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ مٹی کے بنے ہیں ان کے سامنے. کیا کر اللہ تعالیٰ نے؟ قال ما منعک اللہ تسجد مرتک قال انا خیر من نار وخلقتہ من طین. آگ سے بنا ہوا کی فطرت بلند ہو رہا ہے. استکبار کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، تکبر کیا اس نے. یہ گھمنڈ کسی بھی طرز پر اگر آئے تو بہت برا ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ نیکی جو استکبار لائے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو تواضع لائے آدمی کے اندر. کیونکہ نیکی کی وجہ سے تکبر آیا شیطان میں تو اتنا بڑا گمراہی کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور آپ نے تواضع اختیار کیا، توبہ اور استغفار کیا. تو اگر آدمی کے اندر تواضع آئے تو اس نیکی سے بہتر ہے. ہر قسم کے استکبار کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، ہر قسم کے گھمنڈ کو. اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر. وقت فی مشیک وقت من صوتک. میانہ روی اختیار کرنا، نہ بہت تنتنے کے ساتھ اکڑ کر چلنا اور نہ بالکل مریض کی طرح. نہ بالکل مریض کی طرح. بعض لوگوں کو دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا ایک دم آہستہ آہستہ چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیمار ہے؟ کہا نہیں. کوڑا اٹھایا، کہا سیدھے چل، بالکل نارمل چال، بالکل نارمل چال. بعض لوگوں کو مسجد میں بھی دیکھیے وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب حلیہ کر لیتے ہیں، یعنی بالکل ایسے جھک جاتے ہیں. یہ سب پسند نہیں ہے اللہ کو. میانہ روی تواضع اختیار کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی اگر اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہے، وہ اچھا کھا پہن رہے تھے اور اچھی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا بلندی سے اتر رہے ہیں، اتنی تیز چلتے تھے. بالکل میانہ روی، انتہائی اطمینان اور سکینت کے ساتھ. یہ نہیں مریضوں کی طرح، اور یہ نہیں اکڑ کر کے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر کے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میانہ روی اختیار کرنا چاہیے. اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو. دین پورا کے پورا وسط میانہ روی کا نام ہے. دین پورا کے پورا. انشاءاللہ وہ کسی مقام پر اللہ کے دوسرے پارے میں وہ بحث گزر چکی، اس کی تفصیل بیان کروں گا. اور یقیناً آوازوں میں ان ارکن الاصوات وخصوص من صوتک ان ارکن الاصوات لصوت الحمیر. اور اپنی آواز کو پست کر، بہت تیز، بہت چلا کر، بلا وجہ بولنا. مجلس میں ہم بات کر رہے ہیں، سامنے والے کو دبانے کے لیے کبھی کبھی آدمی بولتا ہے، تو بلا وجہ اس قسم کی چیزیں کرنے سے شریعت نے منع کیا. یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. اتنی تیز آدمی چلا کر کے بولے. اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست مثال دی ہے.
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کتنی تیز آواز ہے گدھے کی لیکن کتنی کری ہوتی ہے۔ کچھ مقامات ضرورت کے جو ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے، نارمل جو بات چیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نارمل جب گفتگو کیا کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بالکل کان لگاتے تھے، آپ جب گفتگو کرتے تھے تو بہت بلند اور بالا اور بہت اونچی آواز میں نہیں بولتے تھے۔ یہ سب اہم چیزیں ہیں، اپنی زبان کو، اپنے چال ڈھال کو، اپنے کردار کو، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اپنے عمل کو، سب کچھ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان نے تمام نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کی۔ ان نصیحتوں کو میں دوبارہ صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر نصیحت اس میں ایسی ہے کہ آدمی غور کرے تو ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے۔ پہلی نصیحت کی شرک کو، عقیدے کی اصلاح ہو جائے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی، گھر کا پورا کے پورا ماحول درست ہو جائے، یہیں سے درست ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد والدہ کا خاص طور سے الگ سے تذکرہ کیا، قربانی جتنی زیادہ اس کی ہوتی ہے آدمی کو اتنا زیادہ اس کی قربانی کا اعتراف کرنا چاہیے، اس نے ڈبل۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے محبت کی حدود بتائی کہ ماں باپ سے بہت محبت کرنا ہے، اللہ نے عقیدے کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ان کی کچھ نہیں چلے گی۔ اب جب یہ ان کی نافرمانی کرنے والا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو ان کا نافرمان اگر اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو ان کی بھی فرما برداری غیر دینی کام میں نہیں کرنا ہے۔ تو ماں باپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اس کی فرما برداری کرو، اس کی فرما برداری کرو، تو کیا چلے گی؟ ہر کسی کو لا کر تولا جائے گا شریعت کے میزان پر، یہ پیمانہ دے دیا۔ اور اس کے بعد گناہ کے جو مقامات ہوتے ہیں اور اخلاص سے کی جانے والی جو نیکیاں ہوتی ہیں، دونوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو اللہ لے آئے گا۔ کبھی کبھی بہت چھپ کر آدمی عمل کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس کا کرنا پڑتا ہے۔ نیکی گناہ کا بھی معاملہ ایسا ہی، بہت چھپ کر کے آدمی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ابھی باتیں بیان کی گئی، میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمام چیزیں تازہ ہو جائے۔ یہ نصیحتیں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کی، اگر آدمی اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے تو ان نصیحتوں کو جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے اور جس انداز میں، اسی انداز میں اپنے بیٹوں کی تربیت کرے اور خود بھی ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو۔ جب لقمان نے واعظ کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا، میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور ماں باپ کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ شریک کر، جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، ان کی اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہے، تمہارا سب لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں ہو، اسے اللہ ضرور لے آئے گا۔ اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرنا، برے کاموں سے منع کرنا، جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مان یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے غال نہ پھلا، زمین پر اترا کرنا چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اپنی آواز کو پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پسند کے اعمال اور ناپسندیدگی کے اعمال یہاں پر بیان کر دیے۔ ان اعمال کو اپنانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا یہ اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جتنی خرابیاں بیان کی گئی ہے، رب العالمین شرک، والدین کی نافرمانی اور گناہ کے کام جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، الہ العالمین بے نمازی،
برائی سے نہ روکنے والا، بھلائی کے حکم نہ دینے والا، خیر سے رک جانے والا، تکبر اور شیخی خور، ان تمام کے تمام گناہ اور تمام کے تمام غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما رب العالمین، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔